حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور وتظہر الفتن، فتنے ظاہر کر دیے جائیں گے، ہر طرف فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویلقی الشح، اور لوگوں میں کنجوسی، مال کو جمع کرنا، مال کو روکے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، یہ کنجوسی کا جذبہ بڑھتا جائے گا، اور یکثر الحرج، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا وما الحرج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قال القتل، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ایسا زیادہ ہو جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسانوں کا آپس میں قتل ایسے ہوگا، ان کی نظروں میں انسانی جان کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں ہوگی جو قدر و قیمت مکھی اور مچھر کی ہوتی ہے۔ مکھی اور مچھر کی جان کی کوئی قیمت نہیں، مکھی ہے مار دیے ہٹا دیے، مچھر بیٹھا مار دیے، کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، لوگ مال کو جمع کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اور اس وقت میں خون اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ انسانوں کی جان کی قدر و قیمت مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ بے حیثیت ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں تو صاف اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قتل ایسے ہوگا کہ لا یدری قاتل فیما قتل ولا یدری مقتول فیما قتل القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والے کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، چھرے سے اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، اس کو پیچھے سے مار رہا ہوں، اور بھری سڑک کے بیچ میں بھرے دن کے وقت میں سب لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ پولیس کے سامنے بھی میں اس کا خون کر رہا ہوں، یہ خون کرنے والے کو خود نہیں معلوم کہ میں خون کس لیے کر رہا ہوں، اور وہ جاتا بھی نہیں ہے قتل کر کے، وہیں رہتا ہے، بھاگتا بھی نہیں ہے، اس کو پکڑ لیا بھی جاتا ہے، حراست میں بھی لیا جاتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے میرا موڈ آیا مار دیا، بس ختم، میرے پاس چھرا ہے، جا رہا تھا میری پھر گئی، ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا مجھے خود نہیں معلوم۔ اور جس کا قتل ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یدری مقتول فیما قتل، جس کا قتل ہوا اس کو خود نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا۔ اس کے رشتہ داروں سے جا کے پوچھو کیا اس سے جو آدمی مارا ہے وہ فلاں جگہ کا رہنے والا، اتّا پور کا رہنے والا، یا فلاں جگہ کا رہنے والا، مہدی پٹنم کا رہنے والا، ادھر کا، تو یہ تو سنتوش نگر کا رہنے والا ہے اور وہ مہدی پٹنم کا رہنے والا ہے، ان دونوں میں اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی دوستی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی دشمنی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں مارا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج کے ان حالات کو سامنے رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی بتا دیا ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں انسان کی جان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی۔ صرف ماں کو کسی نے کچھ کہا تو ماں کو گالی دینے والے، ماں کو برا کہنے والے کا سر کھلے عام دن میں بیٹا جا کر کے کاٹتا ہے، اور وہ خون ٹپکتے ہوئے اس سر کو لے کر سر عام پولیس کے سامنے پھٹتا ہے۔ اتنا زیادہ بے حیثیت انسان کا خون ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فتنوں کے بارے میں فرما دیا ایسا فتنہ بھی آئے گا، ایسا بھی ہوگا۔ یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، انسان مارنے والے کو بھی نہیں معلوم، مرنے والے کو بھی نہیں معلوم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑنے کے لیے آ جائیں،
اور ان میں کا ایک دوسرے کو قتل کر دے، تو رسول اللہ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، یہ قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ بیچارے اس کو تو مارا گیا، وہ تو مقتول ہے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں تلوار لے کے نکلے تھے تو دونوں کا بھی ارادہ قتل کا تھا، ہاں اس کا زور کمزور پڑ گیا، اس کا زور زیادہ ہو گیا، اس نے اس کو ختم کر دیا، لیکن حقیقت میں دونوں قتل کے ارادے سے نکلے، لہٰذا دونوں قاتل ہوئے، دونوں کو دوزخ ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو لڑائی کے موقع پر لڑنے کے لیے جانے والا وہ بھی دوزخی ہوگا، اور اپنے آپ کو بچانے والا، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، حالات کا مقابلہ کرنے والا اور صبر کا دامن تھامنے والا، اللہ کے حوالے کرنے والا، وہ بندہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ لہٰذا دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ تو دونوں نے قتل کا ارادہ کیا، لہٰذا ارادے پر دونوں قاتل کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں جائیں گے۔